السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس 88 سورہ آل عمران کی آیات 81 تا 85 کی تجوید، ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور جب لیا اللہ تعالی نے میثاق النبیین پختہ وعدہ نبیوں سے لما البتہ جو کچھ آتیتکم دوں میں تمہیں من کتاب کتاب سے وحکمت اور حکمت سے ثم پھر جاءکم آئے تمہارے پاس رسول کوئی رسول مصدق تصدیق کرنے والا لما اس کی معکم جو تمہارے پاس ہو لتؤمنن البتہ ضرور ایمان لاؤ گے تم بہی اس پر وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور البتہ ضرور مدد کرو گے تم اس کی قال کہا اَأَقْرَرْتُمْ کیا اقرار کیا ہے تم نے وَأَخَذْتُمْ اور لیا ہے تم نے عَلَى ذَلِكُمْ اس پر اسری پختہ وعدہ مجھ سے قالو انہوں نے کہا اقررنا اقرار کیا ہے ہم نے قالا فرمایا فاشہدو تو گواہ رہو وانا اور میں معکم تمہارے ساتھ من الشاہدین گواہوں سے ہوں فمن تولا تو جو بھی پھر گیا بعد ذالک اس کے بعد فاولئک تو یہی لوگ ہم الفاسقون وہ نافرمان ہوں گے افغیر دین اللہ کیا پھر اللہ کے دین کے علاوہ یبغون ڈھونڈتے ہو تم وَلَهُ اور اس کے اسلم فرما بردار ہے من فی السماوات جو بھی آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں ہے طوعا خوشی سے وکرہن اور ناخوشی سے وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف یرجعون لوٹائے جائیں گے وہ قل کہہ دیجئے آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر وما اور اس پر انزل جو نازل کیا گیا علینا
ہم پر، وما اور اس پر، انزل جو نازل کیا گیا، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور ان کی اولادوں پر، وما اور اس پر، اوتیا جو دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون اور اس پر جو دیے گئے نبی، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں فرق کرتے ہم، بین احد کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم، لہو اسی کے، مسلمون فرمانبردار ہیں، ومن یبتغی اور جو بھی تلاش کرے، غیر الاسلام اسلام کے علاوہ، دینن دین، فلن یقبل پس ہرگز نہ قبول کیا جائے گا، منہ اس سے، وہو اور وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کی توفیق سے جس دین کے ساتھ ہم مربوط ہیں اس کا نام اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کو جو دین دیا گیا اس کا نام اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر آنے والا نبی مسلم، اور ان کی امت کا ایک ایک فرد اس کا نام مسلم، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور نام دنیا میں اللہ تعالیٰ نے متعارف کروایا ہی نہیں۔ بہت دفعہ اللہ کی توفیق سے ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ یہودیت اور عیسائیت خود ساختہ بعد کے اپنی نسبت کے بنائے ہوئے الفاظ، مذہب، مکاتب فکر اور مسالک۔ مذہب کی اگر آپ کو یاد ہو، میرا خیال ہے پچھلی دفعہ بھی ہم نے تعریف پڑھی تھی، ذہب یذہب جانے کو کہتے ہیں، سالک یسلک بھی چلنے کو کہتے ہیں۔ تو مذہب اور مسلک، اور انگریزی میں اسکول آف تھاٹ، میرے سوچنے کا انداز، آپ کے سوچنے کا انداز، یہ سارے لفظ، یہ ساری اصطلاحات دینی نہیں ہیں۔ جب ہم کوئی فارم بھر رہے ہوتے ہیں تو وہاں یہ سوال تو نہیں ہوتا نا آپ کا دین کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا مکتب فکر کیا ہے، یا جو بھی، تو اس سارے معاملے کا جواب آج کے اللہ کی توفیق سے ہمارے سبق میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ایک عہد لیا، وعدہ لیا، ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بطور عہد لی کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب تمہیں نبوت کا تاج پہنایا جائے، نبوت ملے، تمہیں کتاب ملے، حکمت ملے، اس کا مفہوم ملے، اس کی تفصیل ملے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بطور کتاب دی اور حدیث بطور حکمت دی۔ یہ نقطہ سمجھ میں رہنا چاہیے کہ قرآن بھی وحی اور حدیث بھی وحی،
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ اپنی مرضی خواہش سے نہیں بولتے، جو بھی ان کے منہ سے لفظ نکلتا ہے ان هو الا وحی، وہ وحی کا ہوتا ہے، یوحی جو آپ کی طرف بھیجی اتاری جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ فرمایا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب دوں اس کی تفصیل کسی شکل میں دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے بعد کوئی اور رسول آئے، تم رسول بنو، نبی بنو، تمہیں کتاب ملے، تمہیں اس کا فہم ملے، اس کے بعد کوئی اور رسول آئے اور وہ کیا کرے، مصدق لما معکم، جو تمہیں عطا کیا ہوا دین ہے وہ اس کی تصدیق اور تائید کرنے والا ہو، لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم نے اس کے پھیلائے جانے والے دین کے پیغام کو تسلیم کرنا ہے اور تم نے اس کی نصرت کرنی ہے، معاونت کرنی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر دور میں انبیاء علیہم السلام، ہر علاقے میں انبیاء بھیجے جاتے اور ان کو اللہ کی طرف سے تاکید یہ کہ تم جس کتاب و حکمت کا بیڑا اٹھا کے چل رہے ہو، تمہارے بعد تمہاری موجودگی میں کوئی نبی آئے تو تم نے اس کی جو دعوت ہے اس کو تسلیم کرنا ہے، کیونکہ دعوت سب کی ایک ہے، اور تم نے اس کی نصرت کرنی ہے۔ پھر اللہ نے پوچھا سارے نبیوں سے اقررتم، تم نے اس کو مان لیا، اقرار کر لیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم سب نے اس بات پر میرے ساتھ پختہ عہد کر لیا، قَالُوا أَقْرَرْنَا، ان سب نے کہا کہ جی ہم نے یہ بات مان لی۔ پھر اللہ نے فرمایا فَاشْهَدُوا، تم باہم ایک دوسرے کے گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے ساتھ تم سب کا سلطانی گواہ۔ فمن تولا بعد ذلك، اللہ نے فرمایا کہ جو بھی اس عہد سے جس نے اپنا منہ موڑ لیا، اس کو پورا نہ کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو راہ راست پر نہیں، گمراہ ہوں گے، حکم قبول کرنے والے نہیں، نہ ماننے والے ہوں گے۔ یہ بات کس سے ہو رہی تھی؟ انبیاء سے ہو رہی تھی۔ تو اللہ نے انبیاء کو فرمایا کہ تم میں سے بھی جو اس راہ پر مستقل نہ چلتا رہا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہ گمراہی کا راستہ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ۔ پھر اللہ نے فرمایا أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، وہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور راستہ ڈھونڈ رہے، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جتنی اللہ کی مخلوق ہے تمام، خواہ وہ خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے، اخلاص سے یا کسی کمزوری کے باوجود، سب اس کے فرما بردار ہیں، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، سب نے مڑ کے اس کی طرف جانا۔ یہ سارے انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جو معاہدہ ہوا وہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی ہیں ان کے لیے حتمی پیغام یہ دیا، قل آمنا باللہ وما انزل علینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمائیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا، یعنی قرآن مجید، وما انزل علی ابراہیم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی کہہ دیجئے ہم اس کو بھی اسی طرح ماننے اور تسلیم کرنے والے جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں تمام انبیاء پر اللہ کی طرف سے جو احکام دین کے نازل ہوئے اس سب کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کریں کہ ہم ماننے والے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور دیگر نبیوں کو اپنے رب کی طرف سے احکام دین کی طرف سے کی شکل میں ملا، اس سب کو ہم ماننے والے ہیں، اور یہ بھی کہو لا نفرق بین احد منہم،
ان سب کے درمیان ہم کسی قسم کی کوئی برتری یا کم تری نہیں ذکر کرتے، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب صرف اس اللہ کی بات ماننے والے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے انبیاء کو عطا کی ہوئی دعوت کا نام دین اسلام بتایا، اور سب کو اسی کے ساتھ مربوط ہونے کا حکم دیا، سارے انبیاء کی شریعت کو ایک ہی بتایا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی اس میری شریعت کے احکام سے روگردانی کرے گا وہ نافرمانوں میں گنا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ اعلان کرنے کی تاکید فرمائی۔ یہ سب کچھ اس سب کے نتیجے میں ایک نام پورے عالم کی شریعت کا اسلام بتایا۔ کوئی مذہب نہیں، کوئی مسلک نہیں، کوئی مکتب فکر نہیں، کوئی کسی کی فقہ نہیں۔ اچھی طرح غور پر، کوئی سوال ہے تو بنائیے گا ساتھ ساتھ۔ کوئی الگ سے کوئی راستہ نہیں، ایک ہی راستہ، ایک ہی نام، اس کا نام اسلام ہے۔ اب اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، ہر وہ بندہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے، تلاش کرے، کوئی اور راستہ منتخب کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ساری محنت جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے حساب تو بعد کی بات ہے، قبر میں پہنچتے ہی ہمارا جو انٹری ٹیسٹ ہونا ہے اس میں کیا ہے؟ بالکل بنیادی بات، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، اور کسی کو یاد ہے چوتھا سوال کیا ہے؟ عام طور پر ہم کہتے ہیں جی قبر میں 3 سوال ہوں گے، یہی ہے نا؟ قبر میں 4 سوال ہوں گے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ تمہیں یہ معلومات کہاں سے ملی؟ تم نے کیسے معلوم کیا تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا دین اسلام ہے، تمہارا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ جواب اس کا یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ کی کتاب اور رسول پر اتری وحی اور شریعت سے یہ جواب ملا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ، یہ آیت یاد کرنی ہے، زبانی یاد کرنی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قریدہ سرچ کیا، ڈھونڈا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے یہ قطعاً مانا قبول کیا جائے، منظور کیا جائے گا نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں فائدے والا نہیں، نقصان والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین اپنے اکیلے دین اسلام کا ہمیں تعارف عطا کرے، اسے پہچاننے کی، اسے شناخت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے پڑھنے، اسے سمجھنے، اسے اپنے اوپر نافذ کرنے، اسے اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں نافذ کر کے ہمیں اس کا استاد اور معلم بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔